صاحب ایک سوال ہے کہ ایک شخص ہے، اس نے جو ہے نا آنکھوں میں دوائی ڈال لی، اسے پتہ نہیں تھا کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں، تو اب کیا کیا جائے؟ وہ روزہ پورا کریں کیونکہ ان کو معلوم نہیں تھا، یا کفارہ ادا کرنا ہوگا؟ روزہ توڑ سکتے ہیں؟ رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ خیر۔ جی، اس پر جو ہماری ایپیسوڈ 1 تھی نا، پہلی ایپیسوڈ یا دوسری ایپیسوڈ تھی شاید، اس میں ہم نے باقاعدہ ویڈیو میں ریکارڈنگ کروائی صحیح بخاری کے اندر کتاب الصوم کے اندر، جو ہے نا چیپٹر 31 ہے یا 32، اس میں بالکل چیپٹر کے آغاز میں اقوال صحابہ لکھے ہوئے، اور اس پہ اس پوائنٹ پر احادیث بھی ہیں کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں سرما ڈالتے، کحل ڈالتے، اور وہ کحل ہمارے ہاں جو ہے وہ تو خالی پاؤڈر ہے، بلکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے قصص قرآن میں جو ذکر کیا، صحابہ کرام کی جو خمبیاں ہوتی تھی نا، ان کے ہاں جو اگتی تھی، جو ڈیزرٹ مشرومز ہیں نا، وہ ڈیفرنٹ ہیں، وہ بہت ایکسپینسو ہوتی ہیں، آج بھی ملتی ہیں، ٹرفلز بھی ان کو ایکسپورٹ بھی کیا جاتا ہے یورپین کنٹریز میں، اس کی لٹرلی ایک ڈش آج کل 500 یورو کی مل رہی ہوتی ہے، اتنی ایکسپینسو ہے۔ صحابہ کرام وہ لیتے تھے، اس کا پانی بناتے تھے، عرق شیشی میں ڈال کے رکھتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا مشہور ہے، یہ صحیح حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس پر میری پوری ڈیٹیل میں ہے پہلے ریکارڈنگز۔ وہ اس میں سے لے کر پانی آنکھوں میں ڈالتے تھے سلائی سے۔ اب وہ بھی تو قطرے ڈال رہے ہیں نا، کسی بھی صحابی نے نہیں دوسرے کو منع کیا کہ یہ اس سے روزہ تمہارا ٹوٹ جائے گا۔ جس نے منع کیا اس کو کریکٹ کیا گیا دوسرے صحابہ کی طرف سے کہ بھائی رسول اللہ نے سرما ڈالا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کحل ڈالا، تو تم کیا روزہ توڑ رہے ہو؟ لوگوں کو کہہ رہے کو روزہ ٹوٹ رہا ہے، کیسے تم فتویٰ دے سکتے؟ تو وہ رجوع کرتے تھے۔ اس پر باقاعدہ امام بخاری نے چیپٹر کے آغاز میں یہ مسئلہ رکھا، اور اس پر کحل پر سرمے پر تو حدیثیں لے کر آئے۔ تو جب اور یہ جو کچھ لوگوں کی فلاسفی نا کہ قطرے ڈالے تو وہ جی پیچھے گلے میں چلے گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، میرے بھائی اس طرح تو سرمے والوں کا بھی اثر جاتا ہے، اور وہ جو کھمبیوں کا سلائیاں ڈالتے تھے ان کے بھی ٹوٹنے تھے۔ کوئی آج تک ہمیں ایویڈنس نہیں ملی۔ اسلام میں عبادات میں ایک اصول یاد رکھیے گا، اصول یہ ہے کہ جو بنیادی چیز ہے نا عبادت کی، اس کنڈیشن کو جب تک وہ وائلیشن نہیں ہوتی، آپ اس عبادت میں رہتے ہیں۔ شیخ محمد بن صالح بن عثیمین رحمہ اللہ میرے بہت قریبی محسنوں میں سے ایک ہیں، فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ سعودی عربیہ کے شیخ الاسلام کی سمجھیں ٹائپ کی پرسنالٹی تھے، شیخ محمد بن صالح بن عثیمین رحمہ اللہ۔ ان کے فتاویٰ اور لجنۃ الدائمہ کے انٹرنیشنل فتاویٰ، جامعہ الازہر کے فتوے، یہ سب بتاتے ہیں آئی ڈراپس آر الاؤڈ، کیونکہ سرمے کی وجہ سے سرما بھی ڈالا گیا، اور صحابہ کرام سلائیاں، پانی اور وہ قطرے جو تھے وہ کھمبیوں کو بھی ڈالا کرتے تھے۔ کسی نے روزہ نہیں توڑنے کا حکم لگایا۔ یہ آپ کو سنن نبی داؤد، صحیح مسلم، صحیح بخاری میں حدیثیں ملیں گی کہ کما جو ہے ما اوہا شفاء للعین الکمأۃ من المن، کھمبیاں جو ہیں وہ من میں سے ہیں، منو سلوا کا جو من تھا اللہ کی طرف سے، یہ ابھی بھی موجود ہے اس امت میں، یعنی منو سلوا اس امت کے پاس ہے، اس کا کچھ حصہ، اس کی کچھ خیر برکت الحمدللہ، اور اس کا پانی جو ہے آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ کہیں نہیں آپ کو ملے گا کہ الا بالصوم، بہت آسان تھا، الا بالصوم کہہ دیتے، کوئی کنڈیشن نہیں لگی۔ تو جب عام کے اوپر جب کنڈیشن ہی لگے، جب تک ہے نا جو جنرل رولنگ ہے اس کے اوپر ایکسیپشن کے لیے آپ کو دلیل دکھانی پڑے گی، ورنہ لوگوں کی زندگیاں ہم مشکل نہیں بنا سکتے۔ تو لہٰذا وہ بھائی انہوں نے آنکھوں میں قطرے ڈالے، مجبوری تھی، وہ کوئی سپر پاور ڈراپس نہیں ڈال رہے تھے کہ ان کا روزہ اسٹرانگ ہو جائے گا یا ایزی ہو جائے گا، تو وہ ان کا روزہ ٹھیک ہے۔ میڈیسنل پرپزز کے لیے یہ چیزیں الاؤڈ ہیں۔ کوئی روزہ نہیں ٹوٹا، کوئی فدیے کی ضرورت نہیں ہے، تسلی رکھیں، آپ سرمے بھی لگائیں، آپ بے فکر ہو کے لگائیں، روزہ قائم رہتا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں روزہ توڑوایا کسی کا، تو ہم کیسے لوگوں کے اوپر وہ چیزیں لگائیں جس پہ اللہ رسول نے پابندی نہیں لگائی؟ کیا ہم ان سے آگے جا رہے ہیں؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔